أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 260 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز کفایت نہیں کریں گے، کام نہیں آئیں گے، عنہم، ان سے، ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا، جس میں وہ خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، وہ لوگ دوزخی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بتائی ہے، اس سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات سن لیجیے کہ بعض مرتبہ ہم لوگ کافروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال بھی بہت ہے، ان کی اولاد بھی بکثرت ہے، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ لوگ بہت کامیاب لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں۔ یاد رکھیے کہ خوش قسمتی کی بنیاد مال اور اولاد پر نہیں ہے۔ خوش قسمتی اور سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ ایک انسان کو اس ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اس اللہ پر جس نے انسانوں کو، کل کائنات کو پیدا کیا۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر کفر کی زندگی گزارتے ہیں، ایمان سے محروم ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس اگرچہ کہ مال ہو، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ڈالر، کرنسی، ریال، پاؤنڈ، دینار، درہم، روپیہ، ٹکا، سب کچھ ہو، سونے چاندی کے جواہرات موجود ہوں، دنیا کی جائیدادیں ان کے پاس کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اس کے باوجود بھی وہ ایک سیدھے سادے مومن و مسلمان کے مقابلے میں بے قیمت ہے آخرت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جو لوگ کافر ہوں گے، ان کا مال جو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں تھا، وہ پورا مال ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ سارا مال اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے ربی رکھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں نہیں لیں گے، اور کفر کی وجہ سے وہ دوزخ میں تو جائیں گے لیکن جنت پہ جانے سکیں گے۔ ان کی اولاد بھی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، چاہے ان کی اولاد 10 ہو، 20 ہو، 2 ہو، 4 ہو، کچھ بھی ہو، نہ ہی ان کی اولاد ان کی کام آئے گی اور نہ ہی ان کا روپیہ پیسہ کام آئے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال ان کے ہرگز کام نہیں آئے گا، کافی نہیں ہوگا، کفایت نہیں کرے گا ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد ان کے لیے کچھ کام آئے گی۔
نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کفر کے بدلے میں ان لوگوں کو دوزخ کا اہل بنایا جائے گا. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ میں یہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے جائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دوزخی بنا کر بھیج دیے جائیں گے. مومنوں مسلمانوں کو یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، کبھی ان پر رشک نہیں کرنا چاہیے جن کے پاس، جن کافروں کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوں، سونی اور جائیداد کی ڈھیر ہوں، اس کے باوجود بھی ان پر رشک نہ کریں. رشک کے قابل تو وہ مومن و مسلمان ہیں جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی. جب وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، اس کے یہ اجر، اس کا ثواب، اس کے یہ اعمال صالحہ، اس کا یہ ایمان اس کے کام آئے گا قیامت کے دن. اور اللہ اس ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو کفر سے بچا دے اور ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ تعالی ہمارے لیے وسائل اور اس کے اسباب اور اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا